تمام عالم کے تمام مسلمانوں پر نازل ہو اور اس کے نزول سے غیروں کو اور درندوں کو، چرندوں کو اور پرندوں کو، ان تک کو اس سے فائدہ پہنچے. اس کو کہتے ہیں نصرت. نصرت غیبی اس کو کہتے ہیں جو سب پر اترے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نصرت ہوتی تھی وہ سب کی ہوتی تھی، کہ اللہ کی طرف سے جو نصرت آئی سب پر آئی. یہ نہیں کہ ان کی نصرت ہوئی ان کی نہیں ہوئی، کہ نصرت ہوتی تھی سب کی ہوتی تھی. کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو نصرتیں آتی تھی سب پر آتی تھی، اس لیے کہ سب کام میں لگے ہوئے تھے، 100% انصار و مہاجر. اس لیے اجتماعی نصرت آئے گی جب اجتماعی فکر ہوگا. اجتماعی نصرت آئے گی جب اجتماعی فکر ہوگا. اور اجتماعی فکر کب ہوگا میرے عزیز دوستو بزرگوں؟ اجتماعی فکر پیدا ہوتا ہے ایثار سے. ہم میں کام تو ہے، آیا کام کرنے والوں کی صفات اور مزاج نبوتی ہم میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ میرے دوست بزرگوں، یہ گشت ہے، تعلیم ہے، مشورہ ہے، اور یہ چلے اور 4 مہینے کی نقل و حرکت ہے، اور سال اور 1.5 سال 2 سال کا 3 سال کا نکلنا ہے. یہ ساری کی ساری بے شک محنت ہے، یہ طریقہ دعوت ہے. لیکن مزاج دعوت کیا ہے؟ کہ مزاج دعوت وہ ایثار ہیں، وہ قربانیاں ہیں، وہ ایک دوسرے کا اکرام ہے، وہ ایک دوسرے کو آگے بڑھانا ہے، وہ ایک دوسرے کو اپنی ذات پر ترجیح دینا ہے، وہ ایک دوسرے کے کام آنا ہے، وہ ایک دوسرے کے سامنے تواضع اختیار کرنا ہے. کہ یہ مزاج نبوت ہے. تو مزاج دعوت مزاج نبوت کے ساتھ مؤثر ہوگا. مزاج دعوت مزاج نبوت کے ساتھ مؤثر ہوگا کہ بھئی یہ جو دعوت کا کام ہے، جب یہ اس کے ساتھ مزاج نبوت ہوگا کہ کار نبوت مزاج نبوت کو چاہتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں کام کرنے والے خصوصاً اور ہر مسلمان عموماً وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اور آپ کے طریقے کا 100% پابند ہو کر چلے. آپ کے طریقے کا 100% پابند ہو کر چلے، کیونکہ اس کو کہتے ہیں مزاج نبوت. تو مزاج نبوت مؤثر ہوگا کہ دوسرے جو کام کی طرف آویں گے وہ مزاج نبوت کو دیکھ کر آویں گے. اس لیے یہ کام استخلاص چاہتا ہے، اور یہ کام یکسوئی چاہتا ہے، اور یہ کام محنت پوری چاہتا ہے. یہ کام نہیں ہر کام کا اصول ہے کہ محنت پوری کرو، محنت پوری. محسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر مجاہدہ ناقص ہوگا اس کام میں تو ثمرات بھی ناقص مرتب ہوں گے. اور یہ مجاہدہ کب ناقص ہوگا؟ کیونکہ مجاہدہ جب ناقص ہو جائے گا جب ہم کام کے تقاضوں کو دوسروں پر ڈالنے لگیں گے کہ بھئی یہ تو کر لے، یہ تو کر لے، یہ گشت تو کر لے، فلانے وہاں جو میں تو چلا جا، اور فلانے یہ جماعت لے کے تو چلا جا، اور فلانے تعلیم تو کرا لے. ہم کام کے تقاضوں کو جب دوسروں پر ڈال دیں گے اور اپنے ہاتھ کھینچ لیں گے تو مجاہدہ فرماتے تھے کہ ناقص ہو جائے گا. اور جب مجاہدہ ناقص ہوگا تو اس کے ثمرات اور نتائج بھی ناقص ہی مرتب ہوں گے. کہ اب ثمرات ناقص کیونکہ مجاہدہ ناقص ہے. ہر آدمی ہر ایک اپنے طور پہ طے کرے کہ مجھے کام کرنا ہے، پورا کرنا ہے. اس کام کو میرے دوست بزرگوں ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بنا کے کرنا ہے. ابھی تو ہم بحیثیت ابھی تو میرے دوست بزرگوں ہم دوسروں کو دیکھ کر چل رہے، کسی کو دیکھ کر چلنا یہ اس کام میں بصیرت کی بات نہیں ہے.
کہ مشورے میں وہ آیا تمہیں بھی آ گیا، اور جماعت میں وہ گیا تمہیں بھی چلا گیا. میرے عزیز دوستو بزرگوں، دعوت کے ہر تقاضے پر ہر آدمی اپنی ذمہ داری پر اپنی ذمہ داری پر اس تقاضے کو پورا کرے. یہ تو ہوگا کہ ہاں یہ آدمی کام کے لیے کر رہا. اور جب ہر آدمی اپنی ذمہ داری سمجھ کر کرے گا تب کام پورا ہوا کرتا ہے. کسی نے یہ کہا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت آپ جو بات فرما رہے وہ بات ہم کیسے کہیں؟ جو آپ کہہ رہے وہ ہم نہیں کہہ رہے، اور جتنا آپ کر رہے اتنا ہم نہیں کر رہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ تم لوگ تو اس کام کو میرا سمجھ کے کرتے ہو، اور میں اس کام کو اپنا سمجھ کے کرتا ہوں. تم اس کام کو کس کا سمجھ کر؟ میرا سمجھ کے کرتے ہو. کہ یوسف نے کہا مشورہ کر لو، یوسف نے کہا جماعت لے کے چلے جاؤ، یوسف نے کہا تعلیم کرا لو، یوسف نے کہا بیان کر لو، یوسف نے کہا گشت کر لو، یوسف نے کہا ملاقاتیں کر لو. کہ بھئی تم سارے کے سارے اس کام کو میرا کام سمجھ کے کرتے ہو، اور میں اس کام کو اپنا کام سمجھ کے کرتا ہوں. جس دن تم اس کام کو اپنا کام سمجھ کے کرنے لگو گے اس دن اتنا کرنے لگو گے جتنا میں کر رہا ہوں، اور وہ کہنے لگو گے جو میں کہہ رہا ہوں. پھر یہ فرمایا کہ جب لومڑی کتے کے ہاتھ نہ آئی تو لومڑی سے یہ پوچھا کہ وہ تیرے سے بڑا، تیرے سے مضبوط، تیرے سے زیادہ تیز دوڑنے والا، تو اس کے ہاتھ سے کیوں نکل جاتی ہے؟ وہ تجھے کیوں نہیں پکڑ پاتا؟ تو کتے نے یہ کہا کہ وہ لومڑی دوڑتی ہے اپنے لیے اور میں دوڑتا ہوں مالک کے لیے. میں کس کے لیے دوڑتا ہوں؟ مالک کے لیے. اور یہ دوڑ رہی ہے اپنے لیے. تو جو آدمی اپنے لیے کر رہا ہوگا، دوستو بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ دیا کہ یہ کام میرا ہے. یہ نہیں کہ جا کے فرعون سے کہا ہو کہ یہ کام میرا ہے کہ تجھے اللہ کی ذات سے جوڑ دوں، بلکہ اللہ سے کہا کہ اللہ یہ کام میرا ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اللہ تو میرے کام کے لیے میرے سینے کو کھول دے. واشرکہ فی امری، اور میرے بھائی کو میرے کام میں میرے ساتھ شریک کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے کہ یہ میرا کام ہے. اور جناب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہہ دیجئے نبی جی، قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. میرے دوستو بزرگوں، یہ بصیرت کی باتیں ہوتی ہیں کہ جس آدمی کو جس کام پر بصیرت ہوتی ہے اور جس راستے پر بصیرت ہوتی ہے اس کو اپنا ہی سمجھتا ہے. اور جس سے مسائل کا حل کا یقین نہ ہو، اور اس کام کو وہ کوئی بھی خیر کا کام سمجھے چلتا پھرتا، اسے کہے گا بھائی دوسروں سے کہ فلانے اس کو تو کر لے، اس کو تو کر لے. اس لیے ہم ایک تو یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ بھئی یہ کام ہر فرد کے اپنے کرنے کا ہے. ہر ساتھی اس کام کو اپنا کام سمجھ کے کرے. اور میں اپنی ذات سے وہ تقاضے میرے اوپر آ رہے ہیں، میں جب ان تقاضوں کو پورا کروں گا تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے امت کی ہدایت کا ذریعہ بناویں گے. اور اگر یہ تقاضے دوسروں پر ڈالے گا تو اس کا مجاہدہ ناقص ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں،
جتنی محنت اللہ کا شکر ہو رہی ہے، یہ بات تو ظاہر ہے، الحمدللہ کام ہو رہا ہے، لیکن جو بات چاہی جا رہی ہے، جو بات اصل چاہی جا رہی ہے، اس کے وجود میں لانے کے لیے اور اس کو عمل میں لانے کے لیے ہمیں اپنی قربانی کی سطح کو بلند کرنا ہوگا، اپنی قربانی کی سطح بڑھانی ہوگی، قربانی کی سطح بڑھانی ہوگی، کہ قربانی کی سطح بڑھاتے بڑھاتے ہم اس پر آ جائیں۔ وہاں اس پر ہم چلتے فرماتے تھے، کیا عرض کروں، یوں فرماتے تھے کہ سال کا چلہ، مہینے کے 3 دن، ہفتے کے 2 گشت، روزانہ کی مسجد کی گھر کی تعلیم، روزانہ کے کم سے کم 8 گھنٹے یا آدھا دن آدھی رات مسجد کے لیے، یہ تو ہر امتی میں اپنی ذات کے اندر تبدیلی لانے کے لیے ہے، یہ تو ہر امتی کے اپنی ذاتی زندگی میں تبدیلی لانے کے واسطے ہے، اور اپنی ذاتی زندگی میں دین باقی رہ جاوے۔ سال کا چلہ، مہینے کے 3 دن، ہفتے کے 2 گشت اور روزانہ کے کم سے کم 2.5 گھنٹے یا 8 گھنٹے، یہ تو صرف اپنی ذات میں تبدیلی لانے کے واسطے ہے۔ لیکن اگر یہ یوں چاہیں کہ سارے عالم سے باتیں ختم ہو اور سارے عالم میں حق قائم ہو اور سارے عالم کے انسان کلمے پر اور نماز پر اور ذکر پر اور علم پر اور اخلاص پر اور اکرام پر اور سارے عالم کے انسان دین کی محنت کے لیے کھڑے ہو جاویں، اگر یہ چاہتے ہو کہ سارے عالم میں 100% تبدیلی آ جاوے، تو اس کے لیے یہ نصاب، اپنا ذاتی تبدیلی کا نصاب چھوڑ کر عالمی تبدیلی والا نصاب اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ صاف لکھا ہوا ہے ہدایات کے اندر وہاں رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ اس کو چھوڑو اب، اور اب اپنی محنت کا رخ بدل کر اور اپنی قربانی کی سطح بلند کر کے اب اس پر آؤ کہ عالم میں تبدیلی آوے۔ اور میرے دوست بزرگوں، جب تک عالمی تبدیلی والی محنت نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے اپنے اندر تبدیلی ہرگز نہیں آ سکتی، اس لیے کہ یہ تو اپنی ذات کو بدل رہا ہے، ماحول کو تو نہیں بدل رہا۔ گہرا تعلق رحمۃ اللہ علیہ سے تو بہت ہی گہرا تعلق تھا، وہ کام کرتے کرتے دعوت کے کام میں لگے ہوئے تھے شروع زمانے سے۔ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آئے تو آ کے کچھ کارگزاری سنائی، حضرت نے ساری کارگزاری سنی، کارگزاری سن کے یہ فرمایا کہ مفتی صاحب یہ کیا کر کے آئے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو اپنے ہی بیچاروں نے غلطی سمجھی کہ بھئی ہم سمجھے نہیں ہوں گے، ہم سے غلطی ہو گئی، تو ایک فرمایا کہ اچھی بات ہے، اچھا جی اب جا کے اس طرح کروں گا۔ چنانچہ چلے گئے اپنے علاقے میں، وہاں سے پھر 6 مہینے کے بعد، سال بھر کے بعد آئے اور آ کے ساری کارگزاری سنائی، اور بالکل جس طرح مانسر نے فرمایا تھا اسی طرح کام کر کے آئے، اور ایک آدھے جس طرح فرمایا تھا اس طرح کر کے آیا ہوں، ذرا سن لیجئے کہ جی کیا کر کے آئے، کہ جی یہ کیا یہ کیا یہ کیا، آپ نے یہ فرمایا تھا یہ کیا۔ حضرت نے ساری کارگزاری سن کے فرمایا کہ بھئی یہ کیا کر کے آئے، یہ تھوڑی کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ یہ بات سن رہے نا دھیان سے، کہ یہ تھوڑی کرنا تھا، یہ کرنا تھا۔ چنانچہ پھر چلے گئے، پھر آئے ایک عرصے کے بعد، پھر یہی ہوا، پھر یوں عرض کیا کہ حضرت اب تو جا کے بعد میں کروں گا، پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ میرے ساتھ کب تک ہوتا رہے گا، جب میں کام کر کے آتا ہوں آپ کہتے ہیں یہ نہیں، یہ میرے ساتھ کب تک ہوتا رہے گا۔ ہمارے نے ساری بات سن کے فرمایا
اگر میں پہلے ہی دن ہی کہہ دیتا کہ ہاں تم ٹھیک کر رہے ہو اور کرتے رہو تو تم یہاں تک کیسے پہنچتے؟ تم یہاں تک کیسے پہنچتے؟